بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا کہ اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں۔ تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں۔ میری سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی بے معنی فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کی محتاج ہم ہیں۔ حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اعصاب خطا ہو گئے۔ وہ خوف سے تر تر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کہ میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سر آگ کھینچی اور اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط رکھا۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت سے الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسروں کے لیے بری ہے۔ ایک کے حق میں تریاک کا اثر رکھتی ہے، وہیں دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے۔ اس سے اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس کے لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، خرد و مندوں کے آداب اور ہے دل جلوں اور جان ہاروں آداب اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی۔ پھر اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ سرا بیابان کی خاک چھان ماری،
پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، مجھ سے اب کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تخف کہا کر۔ تجھے کسی ادب آداب قائد ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جہاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہہ سکوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کی قابل نہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا حوال مت جان۔ مولانا رومی اس حکایت سے ماحصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص، جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ تو ابتدا سے ہی انتہا تک ناقص اور تیرا حال وقال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحیم و کریم کا کرم ہے کہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ماں اور بیٹے کے بیچ تکرار چل رہی تھی۔ ماں بیٹوں کو بازار سے نئے موسمی آلو لانے کا کہہ رہی تھی، اور بیٹا سستی سے کبھی ایک کمرے میں جا چھپتا، کبھی دوسرے میں جا پڑتا۔ باپ رضائی میں لیٹا یہ تکرار سن رہا تھا کہ اسے اچھا نہ لگا کہ اس کا جوان بیٹا اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ اس نے رضائی پھینکی اور جا کر بیٹے سے کہا کہ میرے 50 سال تجربات کا نچوڑ ہے کہ ماں کا نافرمان بیٹا دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس پر ماں نے بیٹے کو چھوڑا اور باپ بے پہ حملہ آور ہو گئی۔ دوزخ میں جائے تیرے 50 سالہ تجربات، کیا قصور ہے میرے بیٹے کا؟ کیوں جائے دوزخ میں؟ تم کیوں نہیں چلے جاتے آلو لینے؟ باپ کان لپیٹ کر آلو کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کے 50 سالہ تجربات میں آج 2 نئے تجربات کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اول یہ کہ ماں بیٹے کی تکرار میں گھسنا خواہ مخواہ آلو لینے والی بات ہے، اور دوم یہ کہ ایک ماں بھلے کتنی ہی ناراض ہو، بیٹے کے لیے دوزخ کا لفظ نہیں سن سکتی۔